اللہ الرحمن الرحیم وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه صبر بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے عزیز ہونا شرط صحیح کے لیے، خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے نظام کیا ہے۔ ان کا حدیث صحیح تب بن سکتی ہے عزیز ہو، کم از کم دو راوی ہوں، ایک وچ آ گیا تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ چنگی بھی گل کیتی جی۔ نہیں ہے عزیز ہونا شرط صحیح ہونے کے لیے، خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے نظام کیا ہے اس کا۔ واہ واہ۔ ابو علی الجبائی من المعتزلہ بإلیہ یومی کلام الحاکم ابی عبداللہ فی علوم الحدیث۔ صبر۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ابو علی جبائی ہے معتزلی جی، اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے امام حاکم ابو عبداللہ کی کلام علوم الحدیث میں، وہ آگے آ رہی ہے جی۔ اور وہ ابو علی جبائی ہے معتزلی، اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے امام حاکم ابو عبداللہ کی کلام علوم الحدیث میں۔ آگے سمجھے؟ چلو جی۔ اور نہیں ہے عزیز شرط صحیح کے لیے، خلاف ہے واسطے اس کے جس نظام کیا اس کا، اور وہ ابو علی جبائی ہے معتزلہ سے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کلام امام حاکم ابو عبداللہ کی علوم الحدیث میں جی۔ اور نہیں ہے عزیز شرط صحیح کے لیے، خلاف ہے واسطے اس کے جس نے نظام کیا اس کا، اور وہ ابو علی جبائی ہے معتزلہ سے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے امام حاکم ابو عبداللہ کی کلام علوم الحدیث میں جی۔ اچھا جی، عبارت پڑھیے نا، پھر واپس ایک بار ہونا یوں میں ہوتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ پڑھو عبارت۔ حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي والسائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداول أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة۔ انہوں نے علوم الحدیث میں یہ لکھا ہے کہ صحیح جی بھی حدیث صحیح یہ ہے کہ روایت کرے اس حدیث کو صحابی، ایسا صحابی کے زائل ہو اس سے جہالت کا نام جی۔ وہ کیویں جہالت کا نام زائل ہوگا؟ بائیں طور کہ اس صحابی کے لیے دو راوی ہوں، کم از کم کیا ہوں؟ دو راوی ہوں جی۔ اب پہلے صحابی ایک ہو گئے، آگے ہو گئے دو راوی، پھر تداول کریں اس حدیث کا محدثین ہمارے وقت تک، تو یہ صحیح بنے گی جیسا کہ شہادت میں دو کم از کم ہوں تو تب کام ہے، ویسے کام نہیں چلتا جی۔ کیا کہ جی امام حاکم نے علوم الحدیث میں فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ روایت کرے اس کو صحابی، وہ صحابی کے ظاہر ہو گیا اس سے اسم الجہالت، بہی طور کہ اس کے لیے صحابی کے لیے دو راوی ہوں، پھر تداول کریں اس کا محدثین ہمارے وقت تک، جیسا کہ شہادت علی الشہادت۔ سنیں اور ویکھنا یروی یا ہو، بعض نسخوں میں ہو واللذی یروی، یکون لہو راویان، یکون لہو مراد امام حاکم کی اس سے یہ ہے کہ صحابی کے لیے کیا ہوں تاکہ زائل ہو جائے صحابی سے وہ جہالت بھی، کون نے بھی یہ مطلب ہے، اور نہیں مراد امام حاکم کی یہ کہ ہوں حدیث کے لیے، پس وہ خلاف الواقع ہے مصادر میں اور مستدرک امام حاکم خود میں، تو پس ہوگا علی الحافظ یہ کہ نہ لاتے کلام ان کی یہاں، امام حاکم کے کلام کا یہ مطلب بنتا نہیں ہے جو لائے ہیں، نظر کر تو حاکم کی کلام
فی معرفت علوم الحدیث میں جی دونوں بچ گل بنتی نہیں ہے، اور تحلیل اس کی ہماری کتاب امام ترمذی کی، اور تدریب الراوی شروط الائمہ ستہ شروط الائمہ خمسہ سارے اس میں ہیں۔ امام حاکم کی اس بات سے، کیوں خود اپنی کتاب میں جو لائے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں صحیح ہے، اس میں کسی جگہ ایک بھی راوی آتا ہے، خود مستدرک ہے نا حدیث کی کتاب جس کو وہ کہتے ہیں یہ میں حدیث صحیح ہے، لیکن وہاں بہت ساری ہیں کہ جن میں اوپر ایک جگہ ایک راوی ایک آتا ہے، دو ہے ہی نہیں ہے، تو وہ خود اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کی یہ کلام علوم الحدیث میں کیسے اشارہ کرے گی کہ صحیح وہ ہوگی جس کے راوی دو ہوں جی، سمجھا گی؟ یہ کہہ رہے ہیں جی۔ اچھا کش شہادت کا ایک مسئلہ ہو بھئی، وہ مدرن بنایا اپنا مکیسل ہے کہ جیسے تداول شہادت شہادت کا یہ ہے کہ جو ہر شاہد ہے نا اصل شاہد، آگے وہ دو شاہد بنائے آگے جی، تو اب ہر ایک دو بنائے گا تو چار بن جائیں گے، کیونکہ واجب ہے یہ کہ ہو شہادت شہادت میں ہر ایک کے لیے شاہدین سے، ہاں قضا کال شارع سنیں جی۔ تو میں کہتا ہوں شاید کہ یہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر ہے، وگرنہ والا مذہب سیدنا ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ نہیں، واجب ہر ایک کے لیے شاہدین سے، وہ دو آگے مل کر دو بنا دے تب بھی ٹھیک ہے، سنیں ہی وہ دو آگے مل کر دو بنا دے تب بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ نہیں مخفی کس پر، ہاں تو اسی کی شے ہو۔ اچھا چلو کوئی تو ہے ہی نا، اور واپس چلے نا، اور انہ مقال یومی کی نظر آ رہے، اس لیے کہ حاکم کی کلام جڑی ہن پڑھیے یہ اعتماد رکھتی ہے، ایک یہ کہ ہو ضمیر فی قولہ ان یکون لہ راویان، کہ اس کے لیے پیچھے مطلب دیکھو نا اگلا مطلب اگلے صفحے تھے، اس کے لیے کیا ہوں، اب لہو کی ضمیر کا مرجع ضمیر لوٹے کدھر، صحیح کی طرف، اور ہوگی با فی قولی بان یکون بمانا ان یکون، پس فعلا ھذا صحیح وہ ہوگی کہ روایت کرے اس کو صحابی مشہور سے، مشہور بالروایت سے، روایت کرے کون، دو راوی، اور روایت کریں اس کو ان دو راویوں سے آگے، تو وہ حلومہ جرن تینج تو بننا ہی کوئی نہیں کہ ہر ایک کو دو بنتے جان، تو پانچ پشتہ تے آ کے تو 25 بن گئے جی، سنیں جی بتاں صحیح بنے گی تو بڑی شرط اوکھی لگ گئی جی، اور سمجھے ہی۔ دوسرا مطلب ہے یہ کہ ضمیر لوٹے کس کی، لہو کی، اور نہ بہی کی نہ اور یکون لہو، کہ یہ لوٹے کدھر، تو اب اس پر حدیث صحیح وہ ہوگی کہ روایت کرے اس کو بئی طور کو اس کے لیے آگے بس، اور اگرچہ روایت کرے حدیث اس سے آگے اگرچہ ایک ہی کرے گا لیکن اس کے دو شاگرد ہوں، اور اسی طرح ہر ایک کے لیے وہ جو روایت کرے اس سے آگے کیا ہوں، اگرچہ روایت کرے حدیث کو ان میں سے پھر ایک، سنیں اے شاباش سے، تے بسم اللہ، اور ہوگی غرض اس شرط سے روات کا تزکیہ اور اس حدیث کا اشتہار بوجہ صادر ہونے اس کے قوم مشہورین بال ہاں قضا فی الحاشیہ، سنیں ہی۔ تو چونکہ بھی یہ دوسرا احتمال جو ہے نا یہ واضح ہے، اس لیے حافظ صاحب نے عبارت نقل کی ہے، لیکن وہ ایتھے بھی کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ خود مستدرک کے اندر حدیثیں موجود ہیں جن میں ایک راوی اور امام حاکم ان کو کیا کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، اور نہیں ہے منع کرنا ہے اگو کرنا ہے نا، یہ ہو گیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ آپ نے کہا ہے امام حاکم نے صحیح یہ کہ روایت کریں اس کو جی صحابی، ایسا صحابی کہ زائل ہے اس سے اسم الجہالت کی، مطلب بائیں طور کہ ہوں اس لہو اس صحابی کے لیے یا اس روایت کے لیے، اتنے دو مرجع بنائے نا، دو راوی
پھر تداول کریں اس کا محدثین ہمارے وقت تک، جیسے شہادت شہادت اور کیا امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح یہ ہے کہ روایت کرے اس کو صحابی کے زائل ہو جائے، کہ زائل ہو گیا اس سے اسم الجہالت، نہیں طور کہ ہوں اس صحابی کے لیے یا روایت کے لیے دو راوی، پھر تداول کریں اس کا محدثین ہمارے وقت تک، جی شہادت علی شہادت. جی دعو ابن العربی جی بأن العزیز من شرط البخاری جی فی صحیحہ. ابن العربی رحمہ اللہ کا دعویٰ کہ عزیز امام بخاری کی شرطوں سے ہے ان کی صحیح میں. تب اس کا تو مطلب بنا کہ بخاری میں جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں وہ پیچھے کم از کم دو دو راوی ضرور ہیں، حالانکہ کنیا نے جنہ میں چکے یہ رد کرنا ہے. جی سنیں جی، دعویٰ کرنا ہے ابن العربی کا اس بات کا کہ عزیز بخاری کی شرط سے ہے اپنی صحیح میں. جی دعویٰ ابن عربی کا بہی طور کہ عزیز بخاری کی شرط سے ہے اپنی صحیح میں. وصرح القاضی ابو بکر ابن العربی فی ابو بکر ابن الیار ابو بکر ابن العرب ابن ماں قبل دی کی بندا صفت تے ماں بعد دا مضاف یا پکوا کے بجل سندا ہون گے تے انج دا دھیان کرے جی ہن جس لے وقت ہے تے کمال والی گل ہے یار. ابو بکر ابن العربی فی شرح البخاری جی بان ذلك شرط البخاری جی. بس تصریح کی ہے قاضی ابو بکر بن عربی نے شرح بخاری میں اس بات کی کہ امام بِأَنَّ ذَلِكَ کہ یہ خبر کا عزیز ہونا شرط ہے امام بخاری کی، کہ انہوں نے ساری یہ نقل کی ہے کہ خبر صحیح وہ ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہو دو دو راوی ہوں. سنیں جی یہ تصریح کی کنہوں نے؟ اچھا جی یہ محمد بن عبداللہ بن محمد اشبیلی 468 میں پیدا ہوئے ہیں. رحل الی المشرق وکان بحرا فی العلم وکان ممن بالغ درجۃ الاجتہاد. تو 543 میں فوت ہوئے. العواصم من القواسم عارضۃ الاحوزی شرح ترمذی احکام القرآن. یہ شرح بخاری جو ان کی ہے نا جس کا حفظہ حوالہ دے رہے ہیں ان کو ملی ہوگی، اس وقت موجود نہیں ہے. وہ ابن العربی نے جو شرح کی ہے کس کی؟ تائیں داکھنے فی شرح البخاری بھی ہون ہے کو نہیں جیڑی موجود ہے نا وہ عارضۃ الاحوزی یہ ترمذی کی شرح وہ تھلے پہ ہی 8-10 جلدیں جی ہو جی. چلو جی مینوں جلدیں پھر بھول جاندے نے، پھر ساریاں تو لکھ کے رکھی نے وہ تھلے تو پہ نے جی دھیان کرو جی. اور تصریح کی ہے قاضی ابو بکر بن عربی نے شرح بخاری میں تے احکام القرآن انہاں دی ابن العربی دی احکام القرآن بھی تھلے پی 4 جلدیں بڑی زبردست کتاب ہے وہ آیات الاحکام ہوتے بھی جی خاص کر کے جی تے چلو جی کدیں گے جی شرح بخاری میں بائیں طور کے یہ یعنی عزیز ہونا شرط ہے بخاری کی. جی اور تصریح قاضی ابو بکر بن عربی نے بخاری کی شرح میں بہی طور کی یہ شرط ہے بخاری کی. واجب اما اورد علیہ من ذالک بجواب فی نظر. بس اور جواب دیا ہے ابن العربی نے اس سے جو وارد کیا گیا آپ پر اس سے بھی یہ تو سب بزرگوں کی آکھیا جی. تو انہوں نے جواب دیا ہے ایسے جواب کے ساتھ جس میں پھر نظر ہے. چلو جی نظریں لگی ہیں ساروں نے جی. ہاں جی کیا کہ جی جواب دیا ہے ابن العربی نے اس سے جو وارد کیا گیا آپ پر اس سے جواب کہ اس کے اندر نظر ہے. اور جواب دیا ابن العربی نے سنے ایک نے شیخ اکبر انہوں نے عرف چ نام بول دینے ابن عربی تے انہاں نوں الف نام نال بول دینے ابن العربی جی. چلو جی اور وہ تقریر جب جو مرضی ٹھوکی رکھے جی بجل کتاباں پڑھو نا یہ فرق ہوندا ہے. وہ شیخ نے طریقہ انہاں دی بھی تفسیر احکام القرآن ہے انہاں دی بھی تفسیر احکام القرآن انہاں دی بھی پئی تفسیر تھلے 2 جلدیں بابیاں دی وہ ذرا ظاہر التصوف دے بابے نے جی. اور جواب دیا ابن العربی نے اس سوال سے جو وارد کیا گیا پر اس قول سے
پھر تو سے ایک ہی گل کی تھی، جواب دیا ایسے جواب کے ساتھ جس میں نظر ہے. جی وہ جواب دیا ابن العربی نے اس سوال سے جو وارد کیا گیا آپ پر، اس سے جواب کے ساتھ کہ جس کے اندر نظر ہے. جی جی لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروي عن عمر إلا علقمة قلنا قد خاطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. اچھا انہوں نے نا جی جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، اس لیے کہ ابن العربی نے کہا کہ اگر سوال کیا جائے جو میں نے کہا ہے امام بخاری کے بارے میں، کہا جائے کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات والی، یہ حدیث فرد ہے. یہ حدیث نے روایت کیا اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مگر جناب علقمہ نے، مگر صرف ایک نہیں، تو پھر ایک راوی آ گئے جی، اتنے تو صحابی ہو گئے لیکن تھلے تو تابعی راوی ایک کے جی. تو ابن عربی نے کہا جی ہم کہیں گے کہ تحقیق خطبہ دیا تھا اس حدیث کے ساتھ حضرت عمر نے ممبر پر صحابہ پاک کی موجودگی میں. اگر صحابہ پاک اس حدیث کو نہ جانتے ہوتے تو حضرت عمر پر انکار کر دیتے. قضا کالا یہ تو دسنا بھی اندر مطلب جہاں صحابی ایسی حدیث سنیا جہاں باقیاں سرکار کو نہ سنی ہوئے پھر سارے انکار کیتی ہوں. ایک کے خود جی بابے چھڑ دیتی جے. ہاں جی کدے کدے بابے کو بھی چڈی جاتی ہے نا، کوئی نہیں کوئی کہڑی گل ہے. ہاں جی اندر تو یہ مطلب بنیا نا کہ بھئی اگر صحابہ پاک نہیں بولے تو مطلب وہ سارا سرکار کو سنی تو لہذا جیڑی نہیں سنی اتنے انکار کر دے. کمال والی گل ہے بھی. ہاں جی اس لیے کہ ابن العربی نے کہا ہے کہ بس اگر کہا جائے کہ حدیث الاعمال بالنیات فرد ہے، نہیں روایت کیا اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مگر حضرت علقمہ نے. ہم کہتے ہیں کہ تحقیق خطبہ دیا اس کے ساتھ حضرت عمر، یہ ہم کولنا کا مطلب ابن عربی فرما رہے ہیں. جی ممبر پر صحابہ کرام کی موجودگی میں، بس اگر نہ جانتے ہوتے صحابہ کرام اس کو پہلے سرکار سے نہ جانتے ہوتے تو انکار کر دیتے کہ بھئی تو سے کی سنا دیتا جی بابا جی. تو یہ انہوں نے گل کی تھی کہ ابن العربی رحمہ اللہ نے. چلو ٹھیک ہے نا، حق پہنچتا یار. کالا انہوں اس لیے کہ ابن العربی نے فرمایا پس اگر سوال کیا جائے کہ حدیث الاعمال بالنیات فرد ہے، نے روایت کیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مگر علقمہ نے. ابن العربی نے فرمایا قلنا ہم کہیں گے تحقیق خطبہ دیا اس حدیث کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر صحابہ پاک رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں. پس اگر صحابہ پاک رضی اللہ عنہم نہ پہچانتے ہوتے اس حدیث کو تو البتہ آپ انکار کرتے جناب عمر کے سامنے بھی یہ تو سنی کو نہیں جی. جی تو وہ ایویں کہ بزرگوں تسی تو بڑے پرانے ہو، یہ تو سارے دور کی گل ہے کہ ایسا مسئلہ اج تک سنیا نہیں. جی جی یہ تو ہوں شروع ہوا بعد ادوں تو نہیں سی ہوندا ہے. جی اس لیے کہ فرمایا ابن العربی نے کہ پس اگر کہا جائے کہ حدیث الاعمال بالنیات فرد ہے، نہیں روایت کیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مگر حضرت علقمہ نے، تو ہم کہیں گے کہ تاکہ خطبہ دیا اس حدیث کے ساتھ حضرت عمر نے ممبر پر صحابہ پاک کی موجودگی میں. پس اگر نہ جانتے ہوتے صحابہ پاک اس حدیث کو تو البتہ انکار کرتے حضرت عمر کے سامنے. قضا تھا. جی سنیں اور بعض نسخوں میں ہے قالا قلنا، قالا بے جناب ابن العربی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں. سنیں تو ٹھیک ہے بھی قلنا بھی ہوئے تو حرج کو نہیں ہے گا. جی تو ہونا قال تلمیذ حاصل سوال یہ ہے کہ نئے روایت کیا اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مگر ایک ہی راوی نے. حاصل الجواب یہ ہے کہ روایت کیا اس کو حضرت عمر نے اور آپ کے علاوہ باقی صحابہ نے بھی جنہوں انہوں نے جواب دیتا ہے. جی وہذا کما ترا. سنیں جی خلاصہ جی اگے
رد ابن العربی کے جواب پر من کر ابن العربی کے جواب وَتُعُقِّبَ بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. بس ابن العربی کا تعاقب کیا گیا ہے بائیں طور کہ صحابہ پاک کے نہیں لازم آتا صحابہ پاک کے ہونے سے کہ وہ چپ کر گئے اس بات سے. جی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ پاک نے اس حدیث کو حضرت عمر کے علاوہ پہلے یا سرکار سے یا کسی اور صحابی سے سنا ہو. یہ بات اس سے لازم نہیں آتی، وگرنہ لازم آئے گا کہ کوئی بھی صحابی حدیث سنائے تو صحابی نے اگر سنی نہ ہو تو پھر اس کا انکار کر دیجیے. ہاں جی. اور تعقب کیا گیا ابن العربی کا بھائی طور کے نہیں لازم آتا صحابہ پاک کے چپ کرنے سے یہ کہ انہوں نے حضرت عمر کے علاوہ یہ حدیث کسی اور سے سنی ہے، خاص سرکار سے سنی ہو یا کسی اور صحابی سے پہلے سنی ہو. سنیں جی یہ بات لازم ہے. اور تعقب کیا گیا بائیں طور کے نہیں لازم آتا صحابہ پاک کے ہونے سے کہ چپ کر گئے وہ اس سے. سنیں یہ کہ انہوں نے سنا ہو اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غیر سے. اور تعقب کیا جائے ابن العربی کا بھائی طور پر نہیں لازم آتا ان کے ہونے سے چپ کر جائیں اس سے یہ کہ سنا ہو انہوں نے اس حدیث کو حضرت عمر کے غیر سے. وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُنَّ دیکھو نا انہ لا یلزم من سکوتہم اگر ہوئے تو جملہ بنتا ہے نا نہیں لازم آتا ان کے چپ کرنے سے ان یکونوا. جی جی ہاں جی اگے سمجھے ہی او دیکھو نا ادھروں او چکر اگے بأن هذا جی وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ مُنِعَ فِي تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ ثُمَّ تَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ عَنْ عَلْقَمَةَ ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. صبر. اچھا جی دوسرا تعاقب یوں کیا گیا ہے کہ اگر تسلیم کر لیا جائے حضرت عمر میں کہ بھی آپ نے صحابہ پاک کے سامنے بیان کی اور اس حدیث کو کئی صحابہ نے سرکار سے سنا ہے مان لیا، لیکن بات نیچے چلے گی. منع اعتراض کیا جائے گا جناب علقمہ کے تفرد میں. بھئی کسی صحابی سے آگے کسی نے روایت کوئی نہیں کی ہے، روایت صرف حضرت عمر سے ہے، حضرت عمر سے ہے اور وہ بھی کون. پھر جناب علقمہ سے نیچے جو روایت کر رہے اس حدیث کو وہ پھر ایک ہیں کون. پھر محمد بن ابراہیم جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں علقمہ سے، پھر متفرد ہیں محمد بن ابراہیم سے نیچے ان کے شاگرد کون ام محمد. جیسا کہ صحیح معروف یہی ہے کہ یہ ایک ایک راوی ہیں سارے جی، تو اب نیچے پھر کیا کرو گے جی. سنیں بھئی حضرت عمر کی تو بات ہو گئی کہ آپ نے مجمع میں سنائی ہے لہذا صحابہ پاک اس حدیث کو جانتے تھے تو وہاں تو راوی کثیر ہو گئے، لیکن نیچے جو ہیں وہ تو ایک ایک راوی ہے. اب یہاں تو کدھر سے لاؤ گے جی. ابن عربی کی گرفت ہو رہی ہے جی. کیا کہ جی وہ گلاں ہیں جو گرفت نہیں جڑی اسی کر دیں ہاں جی. بھائی طور کہ یہ اگر تسلیم کر لیا جائے حضرت عمر کے بارے میں بھی انہوں نے جو حدیث سنائی تو صحابہ پاک اس لیے چپ کر گئے تھے کہ انہوں نے پہلے سنی ہوئی تھی. اگر یہ تسلیم کر لیں تو ٹھیک ہے وہاں تو راوی زیادہ ہو گئے، لیکن نیچے آگے علقمہ اکیلے ہیں اور علقمہ کے آگے نیچے ان کے شاگرد محمد بن ابراہیم اکیلے ہیں، ان سے نیچے یحییٰ بن سعید اکیلے ہیں جیسا کہ صحیح معروف ہے محدثین کے نزدیک. تو اس کا پھر کیا جواب ہوگا سنیں انما نہ کرو فرق کے چلتے ہیں او بلا ہوئے. اور تعاقب کیا گیا وہ نال جوڑنے نہ بات اوکے بخوگو. اور تعاقب کیا گیا بھائی طور کہ یہ بات ہے جی اگر تسلیم کر لی جائے او کیڑا کی بات عدم تفرد اگر تسلیم کر لیا جائے باوجود ہے کہ نئی مدخل اس کے لیے ما نحن فی میں بات تو صحابی کی نہیں تھی، بات تو نیچے آ کر ہونی تھی جی. سنیں
تو لیکن نیچے تفرد آ گیا جی، تو تسلیم کر لیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اعتراض کیا جائے گا جناب علقمہ کے تفرد میں، کن سے؟ حضرت عمر سے، پھر محمد بن ابراہیم کے تفرد سے اس حدیث کے ساتھ، جناب علقمہ سے، پھر یحییٰ بن سعید کے تفرد کے ساتھ اعتراض کیا جائے گا اس حدیث کے ساتھ، جیسا کہ وہ صحیح معروف ہے محدثین کے نزدیک جی۔ اور تعقب کیا گیا بھائی طور کہ یہ اگر تسلیم کر لیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو منع کیا گیا ہے علقمہ، منع اعتراض کیا جائے گا، اعتراض کیا جائے گا علقمہ کے تفرد میں، پھر محمد بن ابراہیم کے تفرد میں اس حدیث کے ساتھ علقمہ سے، پھر یحییٰ بن سعید کے تفرد میں اس حدیث کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف ہے محدثین کے نزدیک۔ سنیں او المعروف، تو لہٰذا یہ حدیث متواتر نہیں ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ کیا ہے، متواتر ہے، لوگوں کو مشہور ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، متواتر نہیں ہے، بلکہ مشہور بھی نہیں ہے، عزیز بھی نہیں ہے صحیح ہے، راوی سیکا ہے، لیکن جو مصطلح متواتر، مصطلح مشہور، مصطلح عزیز ہے، یہ نہیں ہے۔ کون؟ ظاہر راوی یہ کہ کہا رہا ہے نا بلا تھی وے، ہاں جی، وقد واردت، آگے چلو، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها۔ سوال ہے یہ جناب علقمہ کے ساتھ نیچے اور متابعات بہت سارے لوگ موجود ہیں، حافظہ فرماتے ہو سارے ضعیف، ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ چلو جی بابے جو ہے پھر کیا کہ جی، اور تحقیق وارد ہے ان کے لیے متابعات نہیں اعتبار لا یعتبر بہا، لا، اور دیکھو یہ جواب ہے سوال کا، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ تحقیق وارد ہے ان کے لیے، تو پس نہ رہی ان کے لیے تفرد نہ رہا، ہر ایک دنال اور بھی ہے کہ نہیں جی، تو جواب دیا ہے کہ وہ متابعات غیر معتبر ہیں کیونکہ ان میں کیا ہے، ضعف ہے۔ چلو بھائی، اور تحقیق وارد ہیں ان راویوں کے لیے متابعات، تو جواب کیا دیا ہے، وارد ہیں لا یوتا، نہیں اعتبار کیا گیا ان کا کہ راوی ضعیف ہیں جی۔ اور تحقیق وارد ہے ان کے لیے متابعات، نہیں اعتبار کیا گیا ان کا جی۔ وقضا لا یسلم جوابه فی غیر حدیث عمر، اور اسی طرح بخاری شریف میں جو اور حدیثیں ہیں جن میں راوی ایک ایک آتے ہیں، وہاں کیا کریں گے ابن العربی، ان کا کیا جواب دیں گے؟ چلو یہاں تو جواب بن گیا، وہاں کیا جواب ہوگا جی؟ کیا کہ جی اسی طرح اور اسی طرح نہیں چلے گا جواب ان کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے علاوہ اور جو حدیثیں جن میں ایک ایک راوی ہے، یعنی اے فی الاحادیث وہ کہ متفرد ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ صحابہ پاک سے اور جناب علقمہ کے غیر سے، باقی تابعین تبع تابعین ان میں سے کہ لائیں ان کو امام بخاری اور علاوہ ارباب سے اور راوی ایک ایک ہے، اور اس حدیث کو سارے صحیح مانتے ہیں سارے، لیکن راوی ایک ہیں، ایک جگہ بھی ایک آ جائے تو ایک آ گیا نا، لیکن حدیث اس کو کیا مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں۔ تو اگر عزیز ہونا ہی صحت کی شرط ہے تو پھر جتنی بھی حدیثیں ہیں جن میں کیا ہے، راوی ایک ہے، اگرچہ وہ جس درجے کا بھی سیکھا ہو پھر صحیح نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ بالاتفاق وہ صحیح ہے۔ نہیں سمجھی گل بلا ہوئے تو پرسوں کتاب ٹھپی ہر شک گئی، اور اسی طرح نہیں سالم رہے گا یعنی نہیں چلے گا۔ جواب ابن العربی کا جناب عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے غیر میں جی۔ اور اسی طرح نہیں چلے گا ابن العربی کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے غیر میں جی۔ قال ابن رشید وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البخاری اول حدیث مذکور فیہ۔ چلو ابن رشید نے کہا ہے، کس نے؟ ابن رشید، محمد بن عمر بن محمد ابو عبداللہ ابن رشید 600
کان فرید و دہری ہی عدالتم و وفاق کرانی فی علوم عصری ہی و علوم الحدیث و صنعت. فوت کدوں ہوئے؟ چلو ابن رشید نے کہا ہے البتہ تحقیق کافی ہے قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ کو اس کے بطلان میں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھئی امام بخاری نے یہ شرط لگائی ہے. یہ کافی ہے ان کو بخاری شریف کے اندر جو پہلی حدیث مذکور ہے وہ حدیث فرد ہے. وہ آگے تو آگے جا کر جو پہلی حدیث ہو اس میں ایک ایک راوی ہیں جی، تو یہی ان کے رد کرنے کے لیے کافی ہے جی. کیا کہ جی ابن رشید رحمہ اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق کافی ہے قاضی رحمہ اللہ کے لیے اس شے کے بطلان میں جو انہوں نے دعویٰ کیا یہ کہ بخاری شریف کی شرط اول حدیث جو اس میں مذکور ہے بخاری شریف میں. ہاں اس میں ہنڈی پڑھی ہے جی دور بھی نے جی. اور کہا ابن رشید نے البتہ تحقیق کافی ہے قاضی رحمہ اللہ کو ان کے بطلان میں اس شے کے بطلان میں جس کا دعویٰ کیا انہوں نے. کیڑا دعویٰ؟ یہ کہ عزیز شرط ہے بخاری کی، تو اس میں ان کے بطلان کے لیے کافی ہے کون؟ پہلی حدیث جو مذکور ہے بخاری شریف میں جی. کہا ابن رشید رحمہ اللہ نے البتہ تحقیق کافی ہے قاضی رحمہ اللہ کو اس شے کے بطلان میں جس کا دعویٰ کیا یہ کہ عزیز شرط ہے بخاری کی اول حدیث جو مذکور ہے بخاری شریف میں. اچھا اس اول سے کون مراد ہے؟ وہ ہے کہ جو بخاری شریف آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، یہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے نا، یہ بطور برکت لکھی ہے کہ بھائی بخاری شریف پڑھ حدیث کی کتاب شروع کرنے لگا تو نیت کم از کم ٹھیک کر لو. سنیں اگوں جڑا باقاعدہ باب بن کے وے نا، تو پہلا جڑا باب شروع ہوگا نا وہ ہوگا بدء الوحی، کہ بھئی سرکار پر وحی کا آغاز کیسے ہوا سرکار پر. تو پھر وہ ساری حدیث غار حرا والی جبریل امین آئے آپ واپس آئے زملونی، وہ کم از کم 1.5 صفحے دی حدیث ہے ساری وہ لمبی بخاری شریف جو بدء الوحی والی. تو بھی کون سی حدیث مراد ہے؟ تو شارح نے تو کہا ہے کہ وہ حدیث کون سی، شارح کون؟ ملا علی قاری صاحب کہا وہ حدیث کون سی؟ انمل، کیونکہ یہ حدیث البخاری کے اوائل میں سے، لیکن نہیں ہے مراد یہ کہ یہ، کیونکہ وہ حدیث ہے بدء الوحی. سنیں اے شاباش سے بھئی کہتے ہیں وہ پہلی جو ہے حدیث کون سی ہے وہ بدء الوحی. میں کہتا ہوں کہ یہ غفلت عظیمہ ہے اشارے سے، کیونکہ یہ حدیث اول حقیقی اور حدیث بدء الوحی وہ معاذ اس کے بعد آ رہی ہے، وہ تو اس سے بعد ہے کہ جی. مذکور فیہ کی علامہ بکائی نے کہا ہے. اسی طرح یہ جو حدیث بخاری کی اول ہے اس میں بھی فرد ہے، تو جو سب سے آخر میں حدیث آتی ہے نا بخاری شریف کی، جہاں بخاری شریف ختم ہوتی ہے، وہ ہے کلمتان. حدیث پڑھی جی کہ کوئی نہیں؟ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی حبیبتان عند الرحمن، وہ پورا حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متفرد اس حدیث کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور نے روایت نہیں کی ہے، اور جناب ابو ہریرہ سے متفرد ہیں کون؟ اور ابو زرع سے متفرد ہیں عمارہ بن قعقاع، اور ان کے آگے شاگرد ہیں کہ کون؟ تو ان کی بات یہ پھیلی ہے جی، پھر کئی لوگوں نے روایت کی ہے، تو یہ آخری بھی فرد ہے اور پہلی بھی فرد ہے جی. تو پھر اس پر کہنا کہ امام بخاری کی شرط جو ہے وہ عزیز ہو جی، وہ سمجھے ہی اور چلو بھائی ٹھیک ہے نا، پھر گل کر ہی جاندے نا، کوئی گل نہیں ہے، تسی مگر لگ گئے ہو. ہاں دعویٰ ابن حبان کا اور رد ان پر، حبان کا اور رد ان پر. رجع ابن حبان نقیل دعواه فقال ان روایت اثنین عن اثنین الى ينتهي لا توجد اصلا. دعویٰ کیا ابن حبان رحمہ اللہ نے ابن العربی کی دعوے کی نقیض کا، لیکن وہ بعد میں، یہ بہت پہلے ہیں جی، صرف ویسے جوڑ دیا ہے کہ انہوں نے اور دعویٰ کی ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ بے شک روایت اسنین عن اسنین کی آخر تک یہ تو حدیث بالکل پائی نہیں جاتی کہ جس میں دو راوی ہوں. کیا جی؟ اور دعویٰ کیا ابن حبان رحمہ اللہ نے ابن العربی رحمہ اللہ کے دعوے کی نقیض کا. یعنی یہ نہیں کہ وہ بابے پہلو نہیں ہے بعد اتنے ابن حبان تو محدث ہیں بہت پہلے تھے. جی تو فرمایا بے شک روایت اسنین کی اسنین سے یہاں تک کہ منتہی ہو نہیں پائی گئی بالکل. یعنی کوئی بندہ سمجھ پاوے بھی آپ صدیاں دا فرق چلے تے بندے ہو سنے اور ویکھنا ابن حبان محمد بن حبان بن احمد بستی ابو حاتم امام علامہ حافظ مجود شیخ خراساں کدوں پیدا ہوئے؟ 270. تے ابن عربی پچھلے پاسے ویکھ 468 کتنا فرق ہے جی سمجھو نہیں پی نا جی. تو وکان من فقہاء دین و حفاظ الحدیث والآثار عالم بعلوم زمان کلیا بے آپ دے استاد جڑے نے 2000 تو زیادہ نے تے کدوں فوت ہوئے نے؟ اور تے لکھے تے میں نہیں موت بلا ہوئے کی بن جاندے ایک باری وے 354. آپ کے لیے کتب کثیرہ ہے. سب تو مشہور کتاب ہے مسند صحیح علی تقسیم والانواع و ترتیب علی طریقۃ فریدہ. سبحان اللہ. مسند صحیح ابن حبان یار سنے ہی. چلو جی. اور دعویٰ کیا ہے ابن حبان رحمہ اللہ نے ابن العربی کے دعوے کی نقیض کا. بس فرمایا ابن حبان نے بے شک روایت 2 سے یہاں تک کہ ان منتہی ہو جی بے دو راوی سرکار تک پہنچن نہیں پائی گئی بالکل. یا اوپر سے دو راوی محدث تک آئیں. جی اور دعویٰ کیا ابن حبان ابن عربی کے دعوے کی نقیض کا. بس فرمایا بے شک روایت 2 سے یہاں تک کہ منتہی ہو نہیں پائے گی بالکل. بے او لا تو جا دو یعنی حدیث صحیح نہیں پائی گئی یا مطلق حدیث کوئی نہیں بھی وہ دونوں گلاں نے اگے جی. قل تو ان اراد ان روایت اثنین فقط عن اثنین فقط لا یوجد اصلا فیمکن ان یسلم. بس میں کہتا ہوں اگر تو ابن حبان رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ مولوی عثمان دھیان کیوں نہیں کر رہا کہ اگر تو ان کی مراد یہ ہے کہ 2 راوی فقط پھر 2 راوی پھر 2 راوی پھر تیسرا نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو ممکن ہے کہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسی حدیث شاید نہ ملے. جی کیا کہ جی میں کہتا ہوں اگر مراد لی جائے ابن حبان کے قول سے یہ کہ 2 کی اگر مراد لی انہوں نے ان ارادہ جی انہوں نے 2 کی روایت فقط 2 سے بھی صرف دو چلن سرکار کو 2 راوی تھلے 2 شگرد تھلے 2 تھلے 2 تھلے 2 یہ تو ممکن ہے لیکن اما سورۃ العزیز التي حررناها فموجودۃ بأن لا يرويه اقل من 2 عن اقل من 2. لیکن جو ہم نے عزیز کی تعریف کی ہے وہ ہے کہ جس میں 2 راویوں سے نیچے نہ آئیں لہذا بعض جگہ زیادہ ہوں تو حرج کوئی نہیں ہے تو ایسی حدیثیں تو کثرت سے موجود ہیں. جی کیا کہ جی اور بہرحال عزیز کی صورت جو ہم نے تحریر کی پس وہ موجود ہے بھائی طور کے نہ روایت کرے اس کو 2 سے اقل 2 سے سنیں جی. چلو جی میں کہتا ہوں اگر ارادہ کیا ابن حبان رحمہ اللہ نے اس بات کا کہ روایت کرنا 2 کا فقط 2 سے فقط نہیں پائی گئی بالکل تو بس ممکن ہے یہ کہ تسلیم کر لی جائے. اور بہرحال عزیز کی صورت وہ عزیز کہ تحریر کیا ہم نے اس کو بس وہ تو موجود ہے بائیں وہ کیڑی ہے بائیں طور کے نہ روایت کریں اس کو اقل 2 سے جی. اور تاں پہن اولا یہ ہے کہ یوں کہتے کہ اما سورۃ العزیز التی حررنا بے اللہ یروے یہو اقل من 2 ان اقل من 2 جی. تو فا موجود
موجود ان بے انجان دیں جی، تاکہ نہ لازم آتا مفسر اور مفسر کے درمیان فاصلہ نہ لازم آتا جی، اور جنہا موجود ان بچ لیندے اگاں لے جانا سی جی۔ میں کہتا ہوں اگر ارادہ کہ ابن حبان نے یہ کہ 2 کی روایت فقط 2 سے فقط نہیں پائے گی بالکل، بس ممکن ہے یہ کہ تسلیم کر لی جائے بات، اور بہرحال عزیز کی صورت وہ جو ہم نے تعریف کی پس وہ ہے کہ بے ان اگے ہونا صفہ موجود ان، یہ کیا ہے موجود ہے جی، بائیں طور کے نہ روایت کریں اس کو اقل اثنین سے عن اقل اثنین سے، مثال عزیزی ما رواہ مثالہ ما رواہ شیخان من حدیث انس والبخاری من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم وولده الحديث ورواہ ٹورنگا وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة۔ مثال عزیز کی مثال وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو امام بخاری امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ایک صحابی ہو گئے، اور امام بخاری نے روایت کیا اس کو جناب ابو ہریرہ سے بھی، تو کتنے ہو گئے 2۔ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی حتیٰ کہ ہو جاؤں میں احب اس کے نزدیک اس کے والد سے، ولد سے، گسارہ بننا سے اجمعین، اس کی جان سے بھی زیادہ، الحدیث سمجھی۔ اچھا پیچھے 2 صحابی ہو گئے، اور روایت کی اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 تابعیوں نے جناب قتادہ اور جناب عبدالعزیز بن صہیب سے، پھر 2 ہو گئے۔ جناب ابو ہریرہ سے کنہوں نے روایت کی بولا تھا بات ہے، یہ 2 تو چلا رہے آگے، اور روایت کیا ہے اسی حدیث کو جناب قتادہ سے، پھر آگے 2 شاگردوں نے شعبہ اور روایت کی اس حدیث کو عبدالعزیز سے جی، کس سے؟ ہاں کس نے؟ عبدالوارث نے، اور روایت کی اس حدیث کو ہر ایک سے پھر آگے جماعت نے آگے پھیل گئی، سنیں او حتیٰ کونا، مراد یہاں حب جو مستند ہے کدھر، جو حاصل ہے کس سے، نہ کہ حب طبی نہیں، وہ بندہ اختیار چ نہیں ہے، دھیان کرا جب توجہ، اس لیے کہ انسان کی حب اپنے آپ سے اور اپنی اولاد سے مرکوز ہے کس کے اندر، خارج الاستطاعت ہے۔ معنی یہ ہے کہ نہ تصدیق کرے میری، حتیٰ کہ فدا کرے میری طاعت میں اپنے آپ کو، اور ترجیح دے اپنی خواہش پر میری رضا کو، اگر اس میں ہلاک ہو جائے، ارادہ تن یہ کام کرے جی، کہ جب 2 کاموں کا مقابلہ آئے تو سرکار کی سنت کو ترجیح دے، سرکار کی شریعت کو ترجیح دے جی، سنیں ہلاک ہونا پڑ جائے تو کوئی پرواہ نہیں جی، وہ سنت حسینی ہے یار، مشن مصطفیٰ واسطے جان دے دینی کہ کوئی نہیں سنت حسینی، کمال علی گل جی یار۔ وَرَوَاهُ عَنْ انس جی، کال شارع اگر ہے معتبر عزیز ہونے میں صحابی 2 ہونا، اور یہ کہ ہوارے کے لیے دونوں سے 2 راوی، اور اسی طرح تو پھر مناسب ہے یہ کہ بیان کرتے جناب ابو ہریرہ کے بھی تو 2 راوی بتاتے نا، صرف جناب انس کے تو بتائے ہیں جی، اور اگر معتبر نہیں ہے، صرف ایک صحابی سے نیچے 2 راوی ہوں، تو پھر جناب ابو ہریرہ کا ذکر کیوں کیا، کنہوں نے؟ حافظ صاحب نے، یا تو دونوں سے آگے 2 تو بتاتے نا۔ تو جزمی بات یہ ہے کہ صحابی کا تعدد معتبر نہیں ہے عزیز ہونے میں، سنیں، اس لیے کہ حدیث عزیز ہے ان دا مسلم، باوجود ہے کہ صحابی اس کا ایک ہے، یعنی ایک صحابی بھی ہو نا، نیچے 2 آ جائے تو امام مسلم کے نزدیک یہ عزیز ہے، سمجھے اے شابہ سے۔ تے وَرَوَاهُ
ان کل روایت کی ہے اس کو امام بخاری مسلم نے، اور لفظ راوا یا عن انس و انس ہوا ابن مالک. حضرت انس کون ہیں؟ جو انس بن مالک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. تو کدوں فوت ہوئے نے؟ جناب ابو ہریرہ مشہور اپنی کنیت کے ساتھ ہیں، نام ان کا عبد الرحمن بن صخر سدوسی. تو یہ صحابہ پاک میں سے روایت کے اعتبار سے اکثر ہیں. کدوں فوت ہوئے؟ 59. اگے راوی نے قتادہ بن دامہ سدوسی بصری سیکا احفظ اہل بصرہ. کدوں فوت ہوئے؟ ان کی حدیثیں کتب ستہ میں موجود ہے. عبدالعزیز بن صہیب سیکا ہے. کدوں فوت ہوئے؟ ان کے لیے بھی حدیثیں ستہ کے اندر موجود ہیں. شعبہ بن حجاج ابو بستام امام امیر فی الحدیث 160 وچ، تو ان کے لیے بھی ستہ میں حدیثیں ہیں. سعید بن ابی سیکا حافظ مدلس وقت علتا، یہ اسبت الناس ہیں. قتادہ کن میں کدوں فوت ہوئے؟ روایت کی ان کے لیے جماعت نے. اور اسماعیل بن الیہ بھی روایت کی ان کے لیے عبد الوارث بن سعید سیکا ہیں. 180 سنے ہی. چلو جی مثال عزیز کی مثال اس کی وہ حدیث ہے روایت کیا اس کو شیخان نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، اور امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے. یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں مومن ہو سکتا تمہارا کوئی ایک حتیٰ کہ ہو جاؤں میں احب اس کے نزدیک اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے. یہ حدیث ہے نا پڑھتے پہ یہ جنیاں بھی اور حدیثہ نے نا لا یؤمنو وہاں نفی کمال کی، کس کی؟ کہ کامل مومن نے. ایسے حدیث ہوتے جس لئے پڑھو گے نا ماوے کی مشکا شریف ملا علی قاری صاحب شیخ عبداللہ کا محدث دل بھی اور بھی شارح ہیں، انہوں نے اصل ایمان دی نفی کی تھی. کس دی؟ کہ اگر سونے نو کو ترجیح نہیں نہ دے سکتا تو وہ مومن ہی کوئی نہیں جی. اتنے کمال دی نفی نہیں بلکہ تاں واسطے میں اتنے کامل دا معنی نہیں کیتا جی، مومن ہی نہیں ہے جی. تو ظاہر ہے یار عقل کو پوچھو پھر سونے نو ترجیح نہیں دینی تو مومن کیڑی شاید ہے؟ منافقہ رولا کی سی؟ یہ رولا سی اور تو رولا کو نہیں سی، یہ انہوں نے بیماری سی جی. بہرحال بچوں یہ تو نقطہ تو ہو گیا، نقطہ ہو گیا. ہوں میں تو مولوی عثمان قاری عبداللہ مدثر سارے اسی اپنے تے سوچیے نا کہ ساری زندگی دا نقشہ کی ہے. گل اصل پتر عثمان نقطیاں دی نہیں، تقریر دی نہیں، گل ہے کہ ساری زندگی دا نقشہ کی ہے. کیا ہم اس طرح ہیں کہ ہم سرکار کو ہر معاملے میں ترجیح دیتے ہیں؟ جملہ تو بول دینا ہے لیکن عملی زندگی وچ ویکھنا ہے نا کہ بھی کی کیتا جی ہے جی. جس لئے اتنے گل آؤں اس لئے سارے جناب پھسلے ہوندے نے جی، سارے ڈگے ہوندے نے جی. اللہ اکبر. چلو جی روایت کی الحدیث روایت کی، اور روایت کیا اس کو جناب انس سے جناب قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب نے، اور روایت کیا اس حدیث کو قتادہ سے شعبہ اور سعید نے، اور روایت کیا اس حدیث کو عبدالعزیز سے اسماعیل بن الیہ اور عبدالوارث نے، اور روایت کیا اس حدیث کو ہر ایک سے جماعت نے رضی اللہ تعالی عنہم. جی مثال عزیز کی مثال اس کی وہ کہ روایت کیا اس حدیث کو شیخان نے حضرت انس کی حدیث سے، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الحدیث. اور روایت کیا اس حدیث کو حضرت انس سے جناب قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب نے روایت کیا اس حدیث کو جناب قتادہ سے شعبہ اور سعید نے روایت کیا اس حدیث کو عبدالعزیز سے اسماعیل بن الیہ اور ایک سے جماعت میں. چلو